بہت سال پہلے ایک عظیم و شان سلطنت میں ایک خوبصورت شہزادی سنو وائٹ اپنی سوتیلی ماں اور 2 سوتیلی بہنوں کے ساتھ رہتی تھی۔ اس کی ماں بچپن میں ہی انتقال کر چکی تھی اور اس کے والد نے دوسری شادی کر لی تھی، مگر بدقسمتی سے وہ عورت نہایت ظالم نکلی۔ سنو وائٹ کی سوتیلی ماں اور بہنیں اس کے ساتھ نوکروں جیسا سلوک کرتیں۔ وہ خوبصورت لباس پہنتیں، محلاتی زندگی کا لطف اٹھاتیں، مگر سنو وائٹ کو پرانے کپڑے پہننے پر مجبور کرتی اور سارا دن محل کے کام کاج میں مصروف رکھتی۔ مگر سنو وائٹ کے دل میں امید اور نرمی ہمیشہ قائم رہی۔ وہ ہر حال میں خوش رہنے کی کوشش کرتی اور چھوٹے پرندوں اور جانوروں سے دوستی رکھتی۔ ایک دن جب سنو وائٹ اپنے محل کی صفائی کر رہی تھی، اس کی سوتیلی بہنوں نے اسے شدید جھڑکا اور کھانے سے بھی محروم رکھا۔ افسردہ ہو کر وہ روتی ہوئی جنگل کی طرف چلی گئی۔ جنگل بہت گھنا تھا اور سنو وائٹ کو معلوم نہ تھا کہ وہ کہاں جا رہی ہے۔ وہ چلتی گئی یہاں تک کہ سورج غروب ہونے لگا۔ اچانک اسے ایک چھوٹا سا دلکش مکان نظر آیا جو 7 ننھے بونوں کا گھر تھا۔ دروازہ کھلا تھا اور وہ تھکی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہاں ہر شے چھوٹی مگر صاف ستھری تھی۔ جب 7 بونے گھر واپس آئے تو وہ حیران رہ گئے کہ ان کے بستر پر ایک پیاری خاتون سو رہی ہے۔ انہوں نے آہستہ سے اسے جگایا تو سنو وائٹ نے انہیں اپنی کہانی سنائی۔ بونے بہت نرم دل تھے۔ انہوں نے سنو وائٹ کو اپنے ساتھ رہنے دیا اور عہد کیا کہ وہ اس کی حفاظت کرے گے۔ سنو وائٹ نے بھی ان کی مدد کرنا شروع کر دی، کھانا بنانا، صفائی کرنا اور ان کے ساتھ مل کر خوشی سے رہنا۔ سنو وائٹ کی سوتیلی ماں، جو ایک جادوگرنی بھی تھی، ہر روز اپنے جادوئی آئینے سے پوچھتی، آئینہ آئینہ، بتا سب سے پیارا کون ہے؟ آئینہ ہمیشہ کہتا، تمہاری خوبصورتی لاجواب ہے، مگر سنو وائٹ سب سے پیاری ہے۔ یہ سنتے ہی ملکہ حسد سے پاگل ہو جاتی۔ اب وہ سنو وائٹ کو ختم کرنے کے لیے ایک زہریلا سیب تیار کرنے لگی۔ جادوگرنی ایک بوڑھی عورت کا روپ دھار کر بونوں کے گھر پہنچی۔ اس کے پاس ایک سرخ چمکتا ہوا سیب تھا۔ جب سنو وائٹ نے دروازہ کھولا تو جادوگرنی بولی، ایٹی، یہ جادوئی سیب کھاؤ، تمہاری تمام التجائیں قبول ہو جائے گی۔ سنو وائٹ معصوم تھی اور اس کے دل میں کوئی برائی نہ تھی، اس لیے اس نے سیب لے لیا۔ جیسے ہی اس نے پہلا نوالا لیا، وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جادوگرنی زور زور سے ہنسی اور اندھیرے میں غائب ہو گئی۔ جب شام کو بونے واپس آئے تو انہوں نے سنو وائٹ کو زمین پر بے جان پایا۔ انہیں بہت افسردہ ہوئے اور انہوں نے اسے ایک شفاف تابوت میں رکھ دیا، کیونکہ وہ اتنی خوبصورت لگ رہی تھی کہ جیسے وہ سو رہی ہو۔ کئی دن گزر گئے اور ایک دن ایک شہزادہ وہاں سے گزرا۔ جیسے ہی اس نے سنو وائٹ کو دیکھا، وہ اس پر فدا ہو گیا۔ شہزادے نے تابوت کھولا اور جیسے ہی اس نے سنو وائٹ کا ہاتھ پکڑا، زہریلے جادو کا اثر ختم ہو گیا اور وہ اچانک جاگ گئی۔ سب حیران رہ گئے اور خوشی سے جھوم اٹھے۔ شہزادہ سنو وائٹ کو اپنے محل لے گیا، پھر وہاں جا کر اس سے شادی کر لی اور سنو وائٹ اپنے محل میں رہنے لگی۔ اس کی سوتیلی ماں اور بہنوں کو ان کے برے رویے کی سزا دی اور 7 بونوں کو شہزادے نے انعامات سے نوازا۔ سنو وائٹ نے ایک نئی زندگی شروع کی اور ہمیشہ خوش رہی۔